محترم افتخار علی صاحب، محترم اضافہ صاحب، محترمہ سید صاحب، معزز خواتین حضرات، قاعدے سے پوری روشن یا پوری مجھے کسی کمنٹ آ جانا چاہیے، اس لیے کہ یہاں سے مجھے اپنی بیگم نظر نہیں آ رہا اور آڈینس کا انفیوریبل ریئیکشن مجھے صرف ان کے چہرے سے معلوم ہوا۔ تو آج جو سامعین بے آرامی سے بیٹھے ہیں اس کی بھی معذرت مجھے کرنی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ منتظمین غالباً یہ جاننا چاہتے تھے کہ کن کن کو گھٹنوں اور جوڑوں کا عرضہ ہے تاکہ الگ سے وہ شناخت کیے جا سکے۔ اس عزت افزائی کے لیے میں اراکین ادبی کمیٹی اور کراچی کلب کی مینیجنگ کمیٹی کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان کے بعض کلبوں میں جہاں کسی زمانے میں بال روم میں جوڑے اس طرح گھنٹوں رقص کرتے تھے جیسے ہم آپ عید بقرعید پر بغلگیر ہوتے ہیں، وہاں اب شعرائے کرام مشاعرے کی رزمگاہ میں ایک دوسرے سے اس طرح گلے ملتے ہیں بڑھ کے تلوار سے جیسے کوئی تلوار ملے۔ یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے سچ مچ ہٹا دیا۔ یہ بھی دیکھا کہ جہاں اتوار کو تمبولا ہوتا ہے وہاں سنیچر کو کتاب کی تقریب رونمائی ہوتی ہے۔ اسی طرح لاہور کے پنجاب کلب کی پرانی عمارت کے جس ہال میں شکل مومنہ سے مدہوش ہو کر لوگ اول فول بکنے لگتے تھے، وہاں اب سی ایس پی افسران کو رموز مملکت اور حکومت کرنے کے ہنر پر لیکچر دیے جاتے ہیں۔ بیوروکریٹس بڑے باکمال لوگ ہوتے ہیں، پیے بغیر بھی بالکل ویسی ہی باتیں کر لیتے ہیں۔ بعض عمارتوں کے استعمال میں جو انوکھی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں بعض عمارتوں کے استعمال میں جو تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں وہ بہت عبرت آموز ہیں۔ مثلاً کراچی کے فری میسنز بلڈنگ میں، جسے لوگ پہلے جادوگھر کہتے تھے، فری میسن رازداری کا حلف اٹھا کر عجیب و غریب لباس پہنے اپنے بے حد خفیہ اور پر اسرار جلسے کیا کرتے تھے۔ وہاں اب حکومت سندھ نے جنگلی جانوروں کے محکمے کو لا بسایا ہے۔ آج اس بیڈمنٹن کورٹ کی قسمت بھی جاگی ہے، یہاں شعر و ادب سے متعلق یہ تقریب ہو رہی ہے۔ عبدالحفیظ میمن لائق تحسین و ستائش ہیں کہ انہوں نے نہایت باوقار ادبی تقریبات کی صحت مند روایت قائم کی ہے جو اب اس کلب کی شناخت اور تخصص بنتی جا رہی ہے۔ نگاہ مرد میمن سے بدل جاتی پورا مصرع سنیے، ابھی پورا نہیں ہوا۔ نگاہ مرد میمن سے بدل جاتی ہیں تقریبیں، یہ جس کام کا بیڑا اٹھا لیں اسے پائے تکمیل تک پہنچانے کے بعد بھی نہیں چھوڑتے۔ مطلب یہ کہ اسے دوسری مہم کا نقطۂ آغاز بنا لیتے ہیں۔ مخالفین بھی
حفیظ صاحب کا لوہا مانتے اور علمان الحفیظ کہتے ہیں۔ میں نے 1955 میں آرٹس کاؤنسل کی ایک تقریب میں جو محترمہ بشریٰ رحمان صاحبہ ہی کے اعزاز میں منعقد کی گئی تھی 95 مجھے دراصل ان کی تاریخ پیدائش یاد ہے۔ 1995 میں جو تقریب منعقد کی گئی تھی وہاں میں نے کہا تھا کہ اب میں کسی ادبی جلسے کی صدارت نہیں کروں گا۔ 5 سال نیک نیتی سے اپنی توبہ پر قائم رہا۔ اس اثناء میں البتہ ایک مشاعرے کی صدارت کا ضرور مرتکب ہوا، مگر اس کا شمار ادبی محفل میں نہیں ہوا۔ جھوٹ کیوں بولوں، 5 سال خود کو اس فعل سے باز تو رکھا، لیکن آخری صف میں بیٹھ کر دوسروں کو، بالخصوص ڈاکٹر فرمان فتح پوری کو کرسی صدارت پر متمکن تقریر کرتے موتی رولتے دیکھ کر خوش ہوتا ہوں۔ توبہ کے بعد بھی میری نیت وہی رہی، تقریر کی کسی نے مزہ مجھ کو آ گیا۔ طبعاً عادتاً اور ترجیحاً میرا تعلق اس بے زبان اور مظلوم طبقے سے ہے جس کو معزز سامعین کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے۔ ہمارا کام داد دینا، تالی بجانا اور کمزور مصرے کو اس طرح اٹھانا جیسے لاوارث میت ثواب کمانے کی خاطر اٹھایا جاتا ہے۔ آج کل شعر کی داد بھی بالکل اسی طرح دی جاتی ہے جیسے چھکا لگانے یا گول کرنے کی، یعنی تالیوں سے۔ تالی بجاتے بجاتے ہمارے ہاتھ لال ہو جاتے ہیں، ہتھیلی پر داد کی مہندی سی لگ جاتی ہے۔ قیصر مرزا صاحب اور سلمان صالح صاحب نے مجھے قائل اور مائل کرنے کی غرض سے یہ فتویٰ صادر کیا کہ اگر کسی شخص نے جوش جوانی یا ذوق پیری کے باعث کسی نیک کام سے توبہ کر لی ہے تو ایسی توبہ کا توڑنا کار ثواب ہے۔ پھر انہوں نے توبہ توڑنے کی فضیلت بیان کی اور توبہ شکنی میں مدد کرنے والوں کو آخرت میں 70 گنا ثواب ملے گا۔ میں قیصر مرزا صاحب کو 70 گنے فائدے سے محروم نہیں کرنا چاہتا، سو شکریہ کے بعد جزاک اللہ خیر۔ رہے سلمان صالح صاحب تو ان کے بارے میں اڑتی سی ایک خبر ہے زبانی طیور کی کہ وہ بے صبرے واقع ہوئے ہیں، آخرت کا انتظار نہیں کر سکتے، لہذا کلب کے کارڈ روم میں 70 گنے نفع کے چکر میں اتنے ہی گنا نقصان اٹھا رہے ہیں۔ ایک معقول عذر ہم نے یہ کیا تھا کہ میں محترمہ پر 5 سال قبل 30 صفحے کا ایک مضمون پڑھ چکا ہوں۔ اب اتنے کم وقت میں مختصر مضمون نہیں لکھ سکتا، مختصر مضمون کے لیے زیادہ وقت چاہیے۔ اس کا جواب یہ ملا کہ پرانے مضمون میں 2-4 نئی باتوں کا اضافہ کر کے سنا دیجیے گا، چلے گا۔ صاحبو، خدا نہ کرے کہ میں کبھی کسی بھی خاتون کے بارے میں نئی بات کہوں۔ اور بشریٰ رحمان صاحبہ کے بارے میں تو پرانی بات دہراتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔
صاحب بات یہ ہے کہ جھوٹ میں تو رد و بدل، ترمیم و اضافے اور جھالر ڈھونڈنے ٹانکنے کی بے حساب گنجائش ہوتی ہے، لیکن سچ تو بس سچ ہوتا ہے۔ اس میں کم سچ، زیادہ سچ، معتدل سچ، چت کبرے سچ اور نئے نویلے سچ کی گنجائش نہیں ہے۔ مرزا غلط نہیں کہتے کہ رونا تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جھوٹ بھی خالص نہیں ہوتا، اس میں بھی سچ کی ملاوٹ ہوتی ہے، اور یہ جھوٹ کی سب سے کارگر اور خطرناک صورت ہے۔ مجھے یہ باور کرایا گیا ہے کہ میرا پرانا مضمون اب کسی کو یاد بھی نہ رہا ہوگا۔ 5 سال میں تو بینکوں کو اپنے قرضے تک یاد نہیں رہتے۔ جھوٹ کیوں بولوں یہ جان کر مجھے دلی مسرت ہوئی کہ کراچی کلب کے سامعین کا حافظہ میری ہی طرح خراب ہے۔ سلمان صالح صاحب نے تو یہ کہہ کر میرا حوصلہ بہت بڑھایا کہ انہیں تو یہ تک یاد نہیں رہتا کہ 2 منٹ پہلے انہوں نے چڑی کا غلام چلا تھا یا دہلے پہ انہیں یہ تک یاد نہیں رہتا کہ 2 منٹ پہلے انہوں نے چڑی کا غلام چلا تھا یا دہلے پہ نہلا لگا کے اپنے ممولے کو شہباز سے لڑایا تھا۔ مجھے یہ بھی اطمینان دلایا گیا کہ صدر کے تمام فرض ہائے منصبی اور لفظش ہائے غیر منصبی محترمہ ذکیہ انجام دیں گے۔ آپ کو تو صرف ڈائز پر خاموش اور نچلا بیٹھنا رہنا ہوگا۔ میں نے عرض کیا آپ مجھے صدر محفل بنا رہے ہیں یا صدر مملکت؟ ابھی پیرزادہ صاحب پر جو 2 نہایت جامع اور خیال انگیز تقریریں ہوئیں، اس کے بعد میرا کچھ کہنا رسماً بھی ضروری نہ ہوگا۔ پیرزادہ صاحب خوش خلق، خوش پوش، خوش گفتار، خوش فکر، خوش گو، خوش گلو، خوش کام و خوش کلام ہیں۔ مختصر یہ کہ ان کا فن و شخصیت تمام و کمال لفظ خوش کی گردان ہے۔ سنا ہے خواتین انہیں خوشرو بھی کہتی ہیں۔ رشک و حسد کے مارے مرد اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ مرزا عبدالودود بیگ کہتے ہیں کہ صاحب حیرت ہوتی ہے کہ اتنا شریف آدمی ایسی اچھی شاعری کر دیتا ہے۔ اس میں ایک پیراگراف فرمان فتح پوری صاحب کے بارے میں بھی ہے، جسے اب سناؤں تو غیبت میں شمار ہوگا۔ کہتے ہیں کہ کوئی اور کہہ رہا، میں سنا رہا ہوں۔ استاذ الاساتذہ حضرت فرمان فتح پوری صاحب کے بعد تقریر کرنا ایسا ہی ہے جیسے مہمان عزیز کو گاجر کا حلوہ کھلانے کے بعد بھنا بھٹا نیبو لگا کے ہاتھ میں پکڑا دیا جاتا ہے۔ وہ بغیر کسی نوٹس اور نوٹس کے
عالمانہ اور ناقدانہ گفتگو کرنے کی قابل رشک اور ناقابل تقلید مہارت رکھتے ہیں۔ وہ ان کمیاب بلکہ نایاب استادوں میں سے ہیں جن کی طلاقت لسانی، حس مزاج، علم اور طبیعت پانچوں ہم وقت حاضر رہتے ہیں۔ وہ بغیر نوٹس اور نوٹس کے عالمانہ آپ اپنی پسند کا کوئی ادب سے ادب موضوع انہیں دے دیجیے، پھر دیکھیے انداز گل افشانی گفتار رکھ دے کوئی مضموم مائک میرے آگے۔ ان کی فی البدی تقریر جب بھی سنتا ہوں بے اختیار جی چاہتا ہے کہ اے کاش میں ان کے کلاس روم میں ہوتا کہ روز ایسا شگفتہ اور معلوم مغزہ لیکچر سن سکتا۔ مرزا عبدالودود بے کہتے ہیں کہ میاں یوسفی تمہاری تمنائے شاگردی دراصل دوبارہ جوان ہونے کی خواہش زلیخائی ہے۔ فرمان صاحب کو تو تم شرعی ہیلے کی طرح استعمال کرتے ہو۔ اب رہی صدارتی تقریر تو مرزا یہ کہتے ہیں کہ جب تم موضوع سے ہٹ کر اور بھٹک کر بولتے ہو تو اللہ خوب بولتے ہو۔ طے یہ تھا کہ فرمان فتح پوری صاحب مفصل تقریر پیرزادہ صاحب کے بارے میں کریں گے اور میں اپنے نئے پرانے مضمون میں سے کچھ اقتباسات بیگم بشریٰ رحمان صاحبہ کے بارے میں سنا دوں گا۔ جہاں تک محترمہ کے بارے میں نئی بات کا تعلق ہے تو وہ یہ کہ اکتوبر 1995 کی تقریب کے بعد ان کا مجموعہ کلام بھی شائع ہو گیا، جو نثر کا عالم ہے وہی نظم کا، یعنی بہت خوب اپنے اس ہنر کو بڑی خوبی سے عہد کی طرح چھپاتی ہے۔ صاحب دیوان شاعرہ ہونے کے باوجود نہ وہ مشاعروں میں جاتی ہیں نہ احباب کو کلام سناتی ہیں۔ شعر کہنا اور کسی کو نہ سنانا بڑے صبر و ضبط اور سہار کا متقاضی ہے۔ تازہ غزل کو ضبط کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ چھینک کو یا منہ پر آئی غیبت کو روکنا۔ سعادت حسن منٹو نے اپنے ایک خط میں لکھا تھا کہ جب تک میرا تازہ افسانہ چھپ نہیں جاتا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک میت گھر میں پڑی۔ تازہ غزل کا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، اس فرق کے ساتھ کہ کئی میتیں بیک وقت پڑھی رہتی ہیں۔ بعض جنازے اپنے ہی کندھوں پر مشاعرے میں لے جائے جاتے ہیں۔ شعر میں جان ہو یا نہ ہو، شاعر کی جان میں جان داد ہی سے آتی ہے۔ 100 بوتلوں کا نشہ واہ واہ ہے۔ کچھ دن ہوئے ایک لطیفہ نظر سے گزرا جو ذرا سے تصرف اور تحریف کے ساتھ کچھ اس طرح ہے۔ ایک شاعر کا انتقال ہوا اور وہ عالم بالا پہنچا تو اسے چوائس دی گئی کہ جنت یا دوزخ، وہ جہاں بھی چاہے جا سکتا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ پہلے مجھے دونوں جگہوں کے حالات اور آب و ہوا دیکھنے کا موقع دیا جائے تاکہ میں صحیح فیصلہ کر سکوں۔ چنانچہ داروغہ جہنم اسے دوزخ کے کنڈکٹڈ ٹور پر لے گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ شعلے بھڑک رہے ہیں اور ان کے درمیان بیڑیوں اور زنجیروں میں بندھے ہزاروں شاعر اور مزاح نگار پسینے میں شرابور، فکر سخن اور لطیفہ سازی میں جتے وقفے وقفے سے انہیں خاردار کوڑے لگائے جا رہے ہیں اور مزاح نگار کو کوڑے مار مار کر اپنے ہی لطیفوں پر ہنسایا جا رہا ہے۔ شاعر نے یہ منظر دیکھ کر کہا لا حول ولا قوت، مجھے فوراً جنت میں لے چلو۔ جنت میں شاعر نے دیکھا کہ نقشہ بہ نہیں وہی، یہاں بھی ہزاروں شاعر اور مزاح نگار
شولوں کے درمیان زنجیروں سے بندھے فکر سخن اور لطیفہ سازی میں جتے، یہاں بھی انہیں خاردار کوڑے سڑاک سڑاک مارے جا رہے ہیں۔ نووارد شاعر نے حیرت سے پوچھا، پھر جنت اور دوزخ میں فرق کیا ہو؟ رضوان نے جواب دیا، بہت بڑا فرق ہے، یہاں شاعروں اور مزاح نگاروں کو اپنے اشعار اور لطیفے سنانے کی اجازت ہے۔ سو اس نیک بیوی کے ضبط و تحمل کی جتنی داد دی جائے کم ہے۔ دیکھیے میں روانی میں کہاں سے یہاں آ گیا۔ کہہ یہ رہا تھا کہ محترمہ صاحب دیوان شاعرہ ہیں، مگر نہ مشاعروں میں جاتی ہیں، نہ کسی کو کلام سناتی ہیں، اور نہ اصلاح لینے کے قائل۔ مجموعہ کلام چھپنے سے کچھ دن پہلے میں نے ان کو مشورہ دیا کہ مجھے ایک نظر دیکھ لینے دیں، پھر میں راغب مراد آبادی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی بنظر اصلاح گردانی کر لیں۔ وہ جگت استاد ہیں، زبان و عروض کی غلطیاں اور سارے سکتے ایک نظر میں نکال دیتے۔ بہت عرصہ نہیں گزرا، ان کے اعزاز میں ایک شاندار تقریب سپاس ہوئی تھی۔ اس میں دلاور فگار نے کہا تھا کہ راغب صاحب سادہ کاغذ پر بھی اصلاح دے دیتے ہیں۔ کہنے لگی، میں نے سنا ہے جس نے ان سے ایک شعر میں بھی اصلاح لی اس کی ساری غزل انہی کے سر مٹ دی جاتی ہے۔ وہ اتنے اچھے شاعر ہیں مگر بہت سے خراب شاعروں اور شاعرات کا سارا کلام انہی سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ پھر کہنے لگی کہ اگر میرے کلام میں سکتے ہیں تو میرے اپنے سکتے ہیں، مانگے تانگے کہ نہیں، میں ان پر کسی دوسرے سے رندہ نہیں پھروا سکتا۔ میں نے کہا آپ اپنے سختوں کا اتنے ہی پیار سے ذکر کرتی ہیں جتنے پیار سے ہم کسی زمانے میں اپنے پالتو خرگوشوں کا کیا کرتے ہیں۔ فرمایا کون کہتا ہے کہ سکتے ہیں؟ میں تو یوں ہی ہائپوتھیٹیکل بات کر رہی تھی، سکتے وقتے کہیں نہیں ہیں، سب فرضی ہیں۔ عرض کیا تو میرے خرگوش کون سے اصلی ہیں؟ میں مختصر کروں گا اس لیے کہ سنیے، ادب کے پاسبانوں نے خواتین کی شاعری پر بھی حدیں کھینچ رکھی ہیں۔ شاعری کو سختی کے ساتھ شرعی حدود میں رکھا جائے تو تتلانے لگتی ہے۔